فص نوح کا جو ہے فص نوحیہ، اس میں ایک ہی عبارت ہے جو میرے علم کے مطابق جس نے مسائل پیدا کیے، وہ وہی تنزیہ و تشبیہ کے اصول پر ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کا مطالبہ نہیں سمجھے، تو اس سے لگتا ہے کہ نبی کی توہین ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا وہ. تو بظاہر لفظوں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ایک قانونی ذہن جو ہے، جو لفظوں کے فوری معنی اور عملاً جو موجود معانی ہیں ان کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور اس فیصلے کو ابن عربی کے شارح صفائی دیں گے کہ ادب متاثر نہیں ہوا، لیکن اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ ان الفاظ سے مسئلہ نہیں پیدا ہوا. تو سب نے، جامی نے اور کئی لوگوں نے، اس پہلو سے کہ بھئی یہ اعتراض اگر درست ہے تو یہ بہت خوفناک بات ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے آدمی سے ایسی بچکانہ اور گستاخانہ حرکت کیسے ہو سکتی ہے. تو وہ جو فصل لکھ رہے ہیں نوح علیہ السلام پہ، یعنی کہ نوح علیہ السلام حقیقت کی ایک سپریم مینیفسٹیشن کے وارث اور مبلغ ہیں، تو ان سے بھلا کیسے ہوگی؟ تو پھر اس میں یہ کرتے ہیں کہ تنزیہ اور تشبیہ، حق اپنی شان تنزیہ کے ساتھ بھی مانا جائے اور شان تشبیہ کے ساتھ بھی جانا جائے، کیونکہ یہ ڈیوائن پرنسپلز ہیں. تو ختم نبوت سے پہلے حق کی تنزیہی جہت اور تشبیہی جہت آپس میں ممتاز نہیں تھی، تو وہ بھی اللہ کی کوئی اسکیم ہوگی. تو جب وہ ممتاز تھی ہی نہیں اور اسے ممتاز کر کے بیان کرنا نبی انبیاء علیہم السلام کے ذمے ہی نہیں تھا، تو پھر اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ بتانے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ دونوں جہتیں جو ہیں وہ آپریٹو ہو گئیں، اور یہ دونوں جہتیں اللہ کو ماننے والے ذہن میں گویا غیر شعوری طور پر داخل ہو گئیں، تو پھر ہم اس طرح بتاتے ہیں کہ دیکھو پچھلی نبوتوں میں یہ نہیں تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نوح علیہ السلام کی جگہ ہوتے، یعنی موجودہ خاتم النبیین، تو وہ کسی اور طرح اس کو دیکھتے، تو اس میں توہین نہیں ہے. اس میں جیسے فضیلت ثابت کرتے ہیں نا، تو بھئی وہ عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر نہیں آئے، تو نعوذ باللہ وہ کوئی توہین تھوڑی ہے. وہ تو یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی اسکیم نہیں تھی یا ان کے ذمے یہ نہیں تھا، کیونکہ دین ابھی تکمیل کے مراحل میں تھا، اللہ سے تعلق کی تفصیلات ابھی باقی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پوری ہونی تھی. تو اس کو اس معنی میں لیا جائے، اور ایک شخصیت کا اعتبار ہوتا ہے، اس کے کلام کے معنی اس کے اعتبار کی روشنی میں طے کیے جاتے ہیں. تو ابن عربی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اعتبار یہ ہے کہ یہ عارف باللہ ہیں، یہ قرآن کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں، یہ حدیث کے انتہائی بڑے عالم ہیں، یہ فقہ میں بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں اور مقلد ہیں کسی فقیہ کے. تو اب ان سب چیزوں کو دیکھ کر پھر آدمی پھر اس کی تعویل کرے گا، وہ فوراً فیصلہ نہیں کرے گا، وہ تعویل کرے گا کہ یقیناً شیخ کی یہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ شیخ کی مراد نہیں ہے، کیونکہ شیخ کا ایک جو اعتبار ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ایسا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کا پابند بناتا ہے کہ ان کی بظاہر غلط باتوں کو بھی ہم تعویل کریں، یعنی وہ اس کے پیچھے وہ حکمت تلاش کریں
جس کی وجہ سے اس کے اظہار کے لیے ایسے الفاظ چنے گئے۔ تو وہ اگر وہ میرے سامنے ٹھوس طریقے سے آئے تو پھر میں اس پہ اور کچھ عرض کروں گا، لیکن یہ ابن عربی کے جو مشکل اور متنازع عبارات ہیں ان کے حل کا ایک طریقہ ہے یہ۔